إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی توصیف حمد و ثنا باقی بزرگی عظمت و جلالت شان و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے اس عالم فانی کے اندر ہم انسانوں کو بہترین مخلوق بنا کر مبعوث کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام کو بھیجتا رہا ہم گنہگار بندے خطا کار بندے اس اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہی ہے وہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنتوں اور کوششوں سے دین اسلام ہم تک مکمل پہنچا حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان اسلام پیدا نشین خواتین حضرات اور اسلامی پیارے بچوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا اس آیت اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے وجود باری تعالیٰ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 20 دسمبر کو
جو ایک ڈیبٹ چلا تھا جس کے اندر ایک فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا شخص جس کو ملحد کہا جاتا ہے اور ایک عالم دین کے درمیان جو ڈیبٹ چلا تھا اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں اس موضوع کو انتخاب کیا ہے میں نے. تو بہرحال کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اور جن تعلیمات کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ قرب قیامت جب علم اٹھا لیا جائے گا تو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے لگ جائیں گے. جو فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا جو شخص تھا اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے. تو جس کی بنا پر کیا ہے یہ پروگرام جو چلا تھا 20 دسمبر کو، تو بہرحال دیکھیے اللہ رب العالمین کا جو شخص انکار کرتا ہے اس کو ملحد کہتے ہیں، اس کو ملحد کہتے ہیں جو انکار کر دے اللہ کا ہو یا خدا کا ہو. تو بہرحال اس کی تعریف بھی اور مثال کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے یا یہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے. دیکھیے عقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بھی ہیں. تو ملحد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، الحاد سے اخذ کیا گیا ہے. اب الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں سیدھے راستے سے بھٹک جانے والا، سچے راستے سے گمراہ ہو جانے والا، حق کو قبول نہیں کرتا، ایسے شخص کو الحاد اور ملحد کہتے ہیں. دیکھیے معنی و مطلب سمجھیے. جو حق سے ہٹ جاتا ہے، جو حق سے انحراف ہو جاتا ہے اسے ملحد کہتے ہیں. تو اصطلاح میں ملحد وہ ہے جو خالق کائنات کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور کائنات کو اتفاق یا مادے کا نتیجہ سمجھے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ اتفاق ہے، جو یوں ہی کیا ہے خود بخود بن گئی ہے، جس کے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا عقل تسلیم کرے گی اس بات کو؟ عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ کوئی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرے گی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر بننا ہو، وجود میں آنا ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہی ہے اور ہوتا ہی ہے. تو بہرحال کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ دنیا، یہ انسان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کے سب خود بخود بن گئے ہیں، ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ملحد ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جو انکار کر دیتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہم اللہ رب العالمین کے آسمان کے اندر، زمین کے اندر مخلوقات دیکھ رہے ہیں، یہ مخلوقات یہ خود بخود بن گئی ہیں، تو پھر ایسا شخص ملحد کہلاتا ہے. تو خدا کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میں یہ خدا کو کیا ہے نہیں مانتا ہے، تو پھر ایسا بھی شخص الحاد کے درجے کے اندر آ جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں خود بخود کیا وجود میں آئی ہیں. تو بہرحال دیکھیے اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اب آئیے تعریف ہونے کے بعد مختصراً آپ کے سامنے یہ بات بتاتا چلو کہ تمام انسان کا چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھے. ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ پوچھ لو کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو وہ بھی انگلی اٹھا کر کے بتا دے گا کہ اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے. تو بہرحال
اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ واحد ہے اور وہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن کریم انسان کو صرف یہ مان لینے کا حکم نہیں دیتا بلکہ غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ فصلات آیت نمبر 50/3 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کے دیکھو اللہ رب العالمین غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ رب العالمین اس زمین و آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ ایک انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور آگے چلے اللہ رب العالمین سورہ طور آیت نمبر 30/5 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ آیت بھی اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے جو سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ کیا کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا کوئی چیز ہے جو خود بخود پیدا ہو سکتی ہے؟ انسان جو استعمال کرتا ہے موبائل فون، کیا خود بخود بن گیا ہے؟ نا کوئی کسی نے ایجاد کیا ہے۔ آپ دیکھیے کمپیوٹر دیکھیے، ٹیلی ویژن ٹی وی دیکھیے، کوئی نہ کوئی شخص ہے جو اس کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اتنی وسیع و عریض زمین آپ دیکھیں، یہ آسمان دیکھیں، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے اللہ رب العالمین نے اتنا بلند والا آسمان بنایا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کی یہ گواہی نہیں دیتے ہیں؟ جو آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، یہ آیات اور احادیث ہمیں اس بات کی طرف یقین دلاتی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک حکیم وہ قادر رب کریم موجود ہے۔ لہذا ایک مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ پر کامل یقین رکھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اب آئیے کتاب و سنت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل دیکھ لیجئے قرآن کریم سے، آپ کے سامنے بات بتاتا چلو۔ سورہ محمد آیت نمبر 40/7 آپ نوٹ کر لیجئے۔ پوری کتاب قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی گواہی بھی دیتا ہے، تو خصوصی طور پر سورہ محمد آیت نمبر 40/7 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا اور صریح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ آیت کریمہ آپ دیکھ لیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آگے بات سمجھ لیں، جس ہستی کا اگر وجود ہی نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ جو ہستی وجود میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں معلوم کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا بلکہ بے فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب جو نہیں جان پاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ نہیں رکھتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی مزاروں کا، کبھی خانقاہوں کا، کبھی کٹوں کا، کبھی درختوں کا، کبھی باباؤں کا، اور کبھی طرح طرح کے ولیوں کا، پیروں کا، مرشدوں کا، یہ تمام کے وہ کیا ہے چکر لگاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کا رزق کہاں سے حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کب کس کے ذریعے سے کیا ہے اولاد نصیب کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو اللہ کو نہیں جانتے حقیقی معنوں میں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور حقیقی معبود عبادت کے اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔
آئیے سورہ طور آیت نمبر 35-36 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود بخود وہ اپنے خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین خود بنائے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی گواہی بھی دے دی۔ کس نے بنایا ہے آسمان کو؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی بھی دھرم میں جائیے پوچھئے، ہر دھرم والا یہ گواہی دے گا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو کون ہے وہ؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور یہ آیات عقلی و فطری دلیل ہے کہ خالق ضرور ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو اتنی وسیع و عریض زمین کو، اتنا آسمان، بلند و بالا آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، نشانیاں ہر جگہ موجود ہے جو اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہر جگہ انسان اپنے جسم کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، یا انسان دوسرے اور جو مشنریاں ہوں یا اور بھی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر بھی غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو انسان ہر جگہ اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانیوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ سورہ فصلات آیت نمبر 50 پر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو بتاتا ہے۔ کیسے بتاتا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو؟ کبھی بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی نشانی برستی ہے، کبھی بجلی کی چمک میں اللہ رب العالمین کی نشانی برستی ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں زلزلے ہوتے ہیں یہ زلزلے اللہ رب العالمین کے حکم کے بدولت ہوتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو حادثات ہوں یا کہیں پر ہواؤں کا تیز چلنا ہو یا کہیں پر طوفان کا آنا ہو، یہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود کو گواہی دیتے ہیں۔ تو بات آ گئی سمجھ میں؟ فی الآفاق کا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اور آسمان و زمین کے کنارے بھی اللہ رب العالمین اپنے وجود کی نشانیوں کو بتاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد آگے چلیں۔ اگر کوئی معبود ہوتے، اگر کئی معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا دنیا کے اندر؟ نہیں بھئی، پیدا کرنے والے ایک سے چار ہیں، ایک نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو سنسار میں کیا ہوتا؟ کیا ہوتا اگر دو خدا ہوتے؟ تو آپ ذرا تصور کیجیے، ذرا سوچیں کہ نظام جو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو پھر نظام کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتا، رد و بدل ہو جاتا، نظام کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اگر کئی معبود ہوتے تو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کے اندر کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو پورا نظام کیا ہے؟ بگڑ جاتا ہے یا نہیں ہے؟ گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور چاروں کے چاروں بڑے ہیں اور چاروں کے چاروں فیصلہ لینے والے ہیں، اور ہر چاروں بھی 4 طرف سے الگ الگ فیصلہ لے رہے ہیں۔ اب ماننے والے کس کا مانیں گے؟ کس کا مانیں گے؟ ہے یا نہیں؟ مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ منظم کائنات ایک ہی ہے اور ایک ہی کائنات اس بات کی دلیل بھی ہے اور گواہی بھی ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید سے چند آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ اب دیکھیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین تھا اور ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعدد آیتوں کے اندر اس بات کی گواہی بھی دے دی، اور آیت الکرسی جو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور ساری کائنات کے اندر کن کن چیزوں
چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے کہ زمین کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت رہے گی، آسمان کے اوپر کن کن چیزوں کی ضرورت رہے گی، اللہ رب العالمین نے وہ سارے نظام کو بنا دیا ہے۔ اور دیکھیے احادیث سے نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دلیل دیکھیے، فطرت کی گواہی ہے یا نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جو جس دھرم کا ہوتا ہے وہ اس دھرم کی طرف کیا اپنے بچے کو بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو کون ہے پیدا کرنے والا؟ ہے یا نہیں ہے؟ تخلیق جو انسان کی ہوتی ہے وہ تخلیق کی گواہی بھی اللہ رب العالمین ہے۔ کل میں مانوی گیا تھا تو وہاں پر ایک چیز معلوم ہوئی، پتا ہے آپ لوگوں کو، وہاں ایک ہوٹل کھلا ہے جس کا نام ہے اجمیر۔ دیکھیے اس کی داستان کیا ہے، ہمارے مولانا ساتھی جو تھے انہوں نے بتایا کیا ہے کہ وہ بندہ جو تھا اجمیر شریف گیا ہوا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی ہو کر کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس نے اولاد وہاں جا کر کے گڑ گڑا کر کے اجمیر شریف سے دعا کی کہ بابا یا جو بھی وہاں پر جو بزرگ رہتے ہیں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے، اگر وہ بیٹا ہوا تو اس بیٹے کا نام میں اجمیر ہی رکھوں گا۔ دیکھیے کیسا دماغ ہے۔ اب کون ہے اولاد دینے والا؟ اجمیر شریف ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جا کر کے انہوں نے اولاد مانگی، بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ بیٹی ہو گئی۔ تو دیکھیے اب بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ اجمیری انہوں نے بیٹی کا نام رکھ دیا ہے۔ یہی ہے اصل انسان جو ہے وہی کہ جو کچھ بھی اس کی سمجھ اور صحیح طور طریقہ اسلام کیا ہے، مذہب جو اتنا بہترین ہے اس کے تعلق سے جاننے کا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آتا ہے دل میں وہی کہ بیٹی ہوگی تو اجمیری انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اسلام کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ جیسے اس کی تربیت کرو گے، اگر یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے بچہ، اگر نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی بن جاتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے، اور فطرت ہر ایک انسان گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اب آئیے اس کے بعد آگے بڑھے، دعا کا قبول ہونا۔ کون دعائیں قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، پیارے نبی کہتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ اللہ رب العالمین سے دعا اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ آئیے ابھی احادیث سے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر یقین ہی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اب آئیے بات، اللہ پر یقین نہیں ہے تو اجمیر شریف جاتا، اللہ پر یقین نہیں ہے تو بندے نواز کے پاس بھی جاتا، اگر اللہ پر یقین نہیں ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے، کبھی وہ طوطی کی قبر کے پاس بھی جاتا، کبھی کتے کی قبر کے پاس بھی جاتا، کبھی بلی کی قبر کے پاس بھی جاتا، کبھی جانوروں کی قبروں کے پاس بھی جا کر کے وہ یقین وہاں رکھتا ہے۔ جو یقین اللہ پر رکھنا ہے وہ یقین اس کا اللہ پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ آگے دیکھیے، آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے ایک صاحب آگے قحط سالی پڑ گئی تھی، صاحب آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آ کر کے وہ بندہ شکایت کر رہا ہے، اگر چاہے تو کسی کی خبر کے پاس جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا؟ وہ صحابی رسول چاہے تو کسی خبر کے پاس جا کر کے اس دور میں بھی جو بزرگ تھے، اولیاء تھے، ان کے پاس بھی جا کر کے وہ دعائیں کر سکتا تھا، مانگ سکتا
آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بھوک سے انسان مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین بارشوں کو نازل کر دے اور قحط سالی دور ہو جائے۔ تو جمعہ کے خطبے کے دوران آ کر کے اس شخص نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بادل آئے اور بارشیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین فوراً دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلائل ہے میرے بھائیوں، ہے یا نہیں؟ اللہ موجود ہے یا نہیں؟ اب آگے بڑھیے اور بھی علامات اور نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے مرحلے پر قدم رکھے، دیکھیے ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، جوانی کے قدم پر مرحلے پر قدم رکھے تو چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 70 پر 9 جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 70 پر 9۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کبھی ستاروں کا سہارا لیے، کبھی آپ نے چاند کا سہارا لیا، کبھی آپ نے سورج کا سہارا لیا۔ جب یہ تمام کے تمام غروب ہو گئے، یہ تمام کے تمام غائب ہو گئے، تو پھر فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتے میرے خدا، یہ ستارے بھی نہیں ہو سکتے، یہ چاند بھی نہیں ہو سکتا، یہ سورج بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ میرے اللہ نہیں ہو سکتے، میرا خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نقل کرتے ہوئے آخر کار اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، کہ دیکھیے کہ میرا چہرہ آسمان اور زمین کی طرف تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی گواہی دے دی۔ تو میں تب سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج بھی غائب ہو گیا، چاند بھی غائب ہو گیا، یہ ستارے بھی غائب ہو گئے۔ تو میں نے جب ہی یہ بات سمجھا دی قوم کے لوگوں کو کہ دیکھو جو غائب ہو جائے وہ اللہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال جو بدلتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اصل معبود وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور آگے بڑھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دیکھیے یہاں پر ایک عقیدے کی بھی بات ہے، وہ بات بھی بتا دیتا ہوں جو ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں اور اس حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 60 پر 9۔ دیکھیے پوری قرآن مجید سے میں حوالے دے رہا ہوں، سورۃ الانبیاء 60 پر 9 آیت نمبر ہے۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، مگر اللہ رب العالمین نے آگ کو کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے اختیار میں ہے آگ کو ٹھنڈا کرنا اور آگ کو گرم کرنا۔ اللہ ہے یا نہیں؟ قوم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا؟ اب دیکھیے عقیدے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے قوانین فطرتی اللہ کے تابع ہیں، وہ موجود ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، گرم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بس کی بات ہے، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فیصلہ ہو جائے، قیامت جب برپا ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، تو جنتی جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جہنم پھر کہے گی کہ اللہ کوئی ہے بندے اور بھی ہے؟ یا سنے نہیں حدیث؟ جہنم کہتی ہے جب پورا بھر دیا جائے گا جہنم کو تمام انسانوں سے، پتھروں سے، درختوں سے، جن کو ہم معبود بناتے ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ پتھر، شجر، حجر، وہ سب سے اللہ رب العالمین جہنم کو جب بھر دے گا تو جہنم کہے گی کہ اللہ کوئی ہے اور بھی۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا۔ تو جہنم اس وقت کہے گی کہ اللہ بس بس اور مجھے نہیں چاہیے۔ اب بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں؟
یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کا پیر جہنم میں ڈال دے رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ کائنات کے امام نے جو کہا ہے وہی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں الزام لگایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیر جہنم کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے، تو پھر لوگ کیا اس حدیث کا بھی انکار کر دیتے کہ اللہ جو سارے نظام کو چلانے والا ہے اس کا قدم جہنم کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیے میں نے جو بات کہی نا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ کو جلانے کی طاقت و قوت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کی قدرت بھی اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کیا قدم جلے گا؟ ہم کیسے اس تصور کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھتا ہے تو اللہ کا پیر جل جائے گا؟ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس واقعے سے تو ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم یہ واقعہ ایک طرف بیان کرتے اور ایک طرف حدیث کا انکار کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی اور آگے بڑھے، سورۃ الشورى آیت نمبر 26 دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کس کا قول ہے یہ؟ آیت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید سورۃ الشورى کے اندر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور پیچھے فرعون اور فرعون کی قوم ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے ہیں، بیچ میں دیکھا وہاں آگے کہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ اب ہم تو کیا ہے بچنے والے نہیں ہیں، آگے دیکھیں تو سمندر ہے، پیچھے دیکھیں تو فرعون کا لشکر ہے، اب ہم سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان جاری کر دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر مار دو، ایک راستہ بن جائے گا، اسی راستے سے تم دریا پار کر کے چلے جانا، اس کے بعد جو فرعون اور اس کا لشکر ہے ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فوراً سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ناممکن حالات میں مدد اگر ہے کسی کی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مدد ہی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، بلکہ آگے بڑھے اور بھی مثالیں ہیں، اس لیے مختصراً بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے، اللہ کا وجود کیسے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 22، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے جا رہے تھے تو چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا راستہ روک کر کے کہا تھا۔ تو دیکھیے اس وقت بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو سنی اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے تو نے ایک آفت سے بچا دیا ہے۔ ایک چیونٹی کو اللہ رب العالمین، چھوٹی سی مخلوق جس کی کوئی اہمیت ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے ہمارے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہی چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک آفت سے بچنے کا سبب بن گئی۔ تو یہ چیونٹی یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے اس دنیا کے اندر، اور ساری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایک بدو جو کھیڑے کا خریے کا رہنے والا، اس سے جب سوال کیا گیا، دیکھیے کیا سوال ہے، اور اس کا سادہ سا ایمان کتنا مضبوط ہے، بلکہ سادہ رہنے والا وہ بندہ لیکن ایمان اس کا کتنا مضبوط ہے۔ دیکھیے ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانیں گے اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا وجود ہے؟ تو دیکھیے وہ کہتا ہے کہ اونٹ کا جو گوبر ہے وہ اونٹ کی خبر دیتا ہے یا نہیں ہے؟ اونٹ کا جو گندگی ہے، گوبر ہے، وہ اونٹ کی خبر دیتا ہے، اور قدموں کے جو نشان ہیں یہ چلنے والے کی خبر دیتے ہیں۔ تو آسمان و زمین اتنا بلند و بالا ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے وجود کی گواہی نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، ایک مثال بھی دیکھ لیجیے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمین اور یہ آسمان اللہ کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟
لیکن یہ تو دیکھیے فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا پوری دنیا کے اندر ہی ہلچل مچا دیا ہے کہ اللہ نہیں ہے، کائنات کا یہ نظام خود بخود بنا ہوا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اس کو چلانے والا نہیں ہے، اور ایک اس کے بعد دیگرے کیا ہے ذہن بنتے جا رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر دو، خدا کا انکار کر دو، نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتاتا اور ایک مثال دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ملحدین، اللہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ دیکھیے کتنی بہترین تعلیمات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ تو دیکھیے ملحدین نے آ کر کے کہا کہ خدا کا وجود اگر ہے تو ثابت کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کشتی کے بغیر دریا پار ہو کر کے آ گیا۔ مانیں گے کوئی بات؟ اس بات کا ہم مانیں گے کہ امام ابو حنیفہ کہے میں نے کشتی کے بغیر دریا پار کر کے آ گیا ہوں، اور تختے کیا ہے خود بخود جڑتے گئے۔ تو سارے لوگوں نے کہا ملحدین میں ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کشتی کے بغیر خود بخود کیا ہے چلتا رہے اور تختے جڑتے جائے؟ تو اسی وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو پھر یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے خود بخود؟ کون ہے بنانے والا؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے، اس ایک ڈیوٹ سے کیا ہے، اس ایک ہی چیز کے ذریعے سے کئی لوگوں کی عقل کیا ہے بہت ہی گمراہ ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی عقل کے اندر فساد آ چکا ہے، بگاڑ آ چکا ہے، کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے، کوئی خدا کی گواہی دے رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں دیکھیے، جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو پھر کائنات کو بھی بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں اللہ پر؟ تو سوال ہے کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو دیکھیے یہ جواب دیکھ لیجیے، غور سے سنیں۔ ہر موجود چیز دیکھی نہیں جاتی ہے، ہر موجود چیز دیکھی جاتی عقل ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اپنے عقل کو؟ نہیں دیکھا ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے کہ عقل ہے؟ اور بھی دیکھیں آپ کہ ہر موجود چیز دیکھی نہیں جاتی ہے، عقل نظر نہیں آتی ہے، محبت نظر نہیں آتی ہے، ہوا نظر نہیں آتی ہے، مگر اس کے اثرات صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کتنا عقل مند ہے یا نہیں ہے، کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے، اور ہوا کتنی تیز و تند چل رہی ہے یہ صاف کیا ہے انسان اس کے اثرات کو محسوس کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل ہے، آثار ہے، نشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور ہر چیز کی خبر رکھ رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اور ایک چیز دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین ہے تو دنیا میں یہ برائی کیوں ہے؟ اب آئے دیکھیے، وہ فلمی ایکٹر نے بھی یہی سوال کیا تھا، ایک سوال جو ڈیوڈ کے اندر تھا، تو پھر اتنا ظلم کیوں ہے، اتنے کیوں مارے جا رہے ہیں، اتنے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر ناانصافی کیوں ہے، دنیا کے اندر ظلم کیوں ہے، دنیا کے اندر اتنی بدماشیاں اور برائیاں کیوں ہیں؟ اس کا بھی جواب قرآن مجید نے دے دیا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الملک آیت نمبر 2 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ برائی کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، آزادی ارادے کی دلیل ہے، اگر اختیارات انسان کو نہ دے دیا جائے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان روبوٹ بن جاتا ہے۔ اگر اختیارات انسان کو نہ دیا جائے، اب روبوٹ کے پاس کوئی اختیار ہے کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب انسان بولے گا بیٹھو تو بیٹھے گا، اٹھو تو اٹھے گا، اور جو کام کرنا ہے اس کا جب حکم دیا جائے گا تو پھر وہ اس کے حکم کے مطابق کیا ہے عمل پیرا ہوگا۔ لیکن اگر آزادی اختیار انسان کو نہ دیا جائے تو پھر انسان روبوٹ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جب سب جانتا ہے تو پھر امتحان کیوں لیتا ہے، کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے نہیں کہ ظلم بھی ہوگا، بدماشیاں بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، تو جب سب جانتا ہے تو پھر یہ اللہ رب العالمین آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جان لیجئے کہ علم اور ظہور یہ دو الگ چیزیں ہیں۔
ایک استاذ کو بھی معلوم ہوتا ہے, ایک ٹیچر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون بچہ فیل ہونے والا ہے, لیکن پھر بھی استاذ امتحان لیتا کہ نہیں لیتا, ٹیچر امتحان لیتا کہ نہیں لیتا, تاکہ انصاف کیا جائے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو تھامے گا اور بندوں کے درمیان اس کی اچھائیوں کو برائیوں کو تولے گا. جس کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری اس کے لیے کامیابی ہے, اور جس کے لیے پلڑا جس کا برائی کا نیچے اور سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کہا کہ اس کے لیے تو جہنم ہے. تو انسان کو آزمائش میں ڈالنے کا یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سچا راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اچھا راستہ تلاش کرے یا غلط راستہ تلاش کرے. اگر اچھا راستہ انسان تلاش کرے گا تو اس کے لیے جنت, اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے. تو بہرحال دیکھیے, مختلف جب مذاہب ہیں تو ان سب مذاہب کے اندر سب سے بہترین مذہب کون سا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. تو بہرحال اختلاف کا ہونا یہ حق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. جعلی نوٹ آپ دیکھیں, جو دنیا کے اندر اتنے جعلی نوٹ پائے جاتے ہیں, اگر جعلی نوٹ ہے تو کیا جعلی نوٹ اصلی نوٹ کی کیا ہے نہیں ہونے کی دلیل دیتے؟ ہرگز نہیں ہے. تو اس میں سب سے بہترین مذہب اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے, مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو مذہبوں میں جو اختلافات ہیں یہ اپنی جگہ ہے, لیکن انسان کو سوچنی چاہیے, غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کے کئی راستے قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے. اور ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے کیسا ایمان ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا ہے ایمان لے کر کے آ گئے. تو یہ بات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے, یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم جتنا مضبوط ایمان رکھیں گے اللہ رب العالمین اتنے ہی سچائی اور سیدھے راستے کی توفیق ہمیں نصیب کرتا رہے گا. اگر ہم نے ایمان کو چھوڑ کر کے کسی اور دین اور مذہب پر ہم عمل پیرا ہوتے رہیں گے تو توفیق نہیں ملے گی. تو بہرحال میرے بھائیوں, جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں تو 20 دسمبر کو جو ڈیبٹ ہوا تھا, آپ دیکھیے کہ اس شخص نے بھی مسلمانوں کا نام رکھا ہے, جاوید اختر ہے, جس نے خدا کا انکار کر دیا تھا, جس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا. آج اگر آپ ان کی ہسٹری نکال کر کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے علماء, شعراء, ادبا ان کے خاندان سے ہیں. یہ ایسے خاندان کا رہنے والا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے 1857 کے اندر جب جنگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو اس وقت ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا علامہ فضل خیرآبادی, کالا پانی کا جنہیں سزا دیا گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے 1857 کے اندر سب سے پہلے جہاد کا نعرہ بلند کیا تھا. سارے یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ جہاد انگریزوں سے کیا جائے گا, اس ملک کو, ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے گا. یہ ان کے پردادا ہیں جاوید اختر کے, جو فلمی دنیا سے کیا ہے تعلق رکھنے والا شخص ہے. یہ ان کے والد بھی آپ دیکھ لیں, علم اور شعرا ادب کے اندر اتنے ماہر تھے یہ, لیکن یہ اولاد دیکھیے کیسی نکل گئی. ہاں, آپ کو یہی بات آگاہ کرنا ہے کہ یہ شخص جو خدا کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کا جو کیا انکار کر دے, اس کو کیا نام چاہے وہ جو بھی رکھ لے تو وہ ہرگز کیا مسلمانوں والا نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک عالم دین نے اس کا بھی صاف صفایا کر کے بات یہ بتلا دیا, اور اس بات کے دلائل کے انبار بھی اس نے لگا دیے کہ اللہ رب العالمین ہے, موجود ہے, اور ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نظام کو چلانے والا اس دنیا کے اندر نہیں ہے, نہ آسمانوں کے اندر ہے, نہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت کر سکتی ہے. میرے بھائیوں, یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے, اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے, اور ہم تمام کو بھی اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ ایمان ہونی چاہیے, پختہ توکل ہونی چاہیے, اعتماد ہونی چاہیے, اور اللہ رب العالمین جس راستے پر ہمیں رہنمائی کر رہا ہے اسی راستے پر ہم چل کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو
کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو پنج وقتہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.